السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج شب معراج کی رات ہے اور ہم شب معراج کا واقعہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں کھا سکتی، میرا روزہ ہے۔ کیوں؟ کیسا روزہ؟ ہاں کیوں آج کیوں رکھا ہے روزہ؟ آپ کو نہیں پتا آج کیا ہے؟ نہیں سوچو آپ بتاؤ آج کیا ہے؟ آج شب معراج ہے۔ آپ کو ہاں آپ کو اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں شب معراج میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اس میں روزہ رکھتے ہیں، اس میں اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا کچھ اچھا سا پکا کے اللہ کے نام پہ بھی دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی شب معراج کی پوری سٹوری، ٹھیک ہے؟ اور لیکن یہاں پر نہیں بتاؤں گی۔ کہاں بتاؤں گی؟ میں آپ کو بتاؤں گی کچن میں، ہم وہاں پر حلوہ بھی بنائیں گے اور آپ لوگوں کو میں سٹوری بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے، چلو کچن میں چلتے ہیں۔ آج ہم بنائیں گے بادامی حلوہ۔ ہیپی؟ اب ہم آ گئے کچن میں، اب تم لوگ صرف دیکھو گے، ٹھیک ہے؟ اور میں جو آپ کو واقعہ سناؤں گی وہ سنتے جاؤ گے۔ پہلے میں انگریڈینٹس بتا دوں ان لوگوں کو، اس کے بعد ہم پکاتے رہیں گے اور آپ کو بھی بتاتے رہیں گے۔ جی، تو ہم نے لی ہے 1 کلو سوجی، 1 کلو شکر اور کھوپرا اس طرح کٹا ہوا، دودھ تقریباً 1 پیالی بھر کے، الائچیاں ہماری بہت ساری ہیں، مجھے الائچیاں بہت چاہیے ہوتی ہیں، اور بادام اس طرح کٹے ہوئے، اور پانی حسب ضرورت، اور ہم لیں گے اپنا تلو بناسپتی۔ تو چلیں میں جب تک سٹارٹ کرتی ہوں اور بچوں کو بھی بتاتی جاتی ہوں۔ یہ پین میں سوجی ڈال کے اس کو ڈرائی روسٹ کرنا ہے اتنی دیر تک جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو بچوں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ واقعہ معراج کیسے پیش آیا۔ واقعہ معراج میں جب کفار نے بہت زیادہ جو ہے اس کا ویسے بیسک جو یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انعام تھا، ایک تحفہ تھا یہ واقعہ معراج، کیونکہ اس سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی رمضان میں، اور اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اداس رہنے لگے تھے۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائیں، ٹھیک ہے؟ جب معراج سے واپس آنے کے بعد کفار کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن یہ واقعے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ جو محمد جو ہیں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، یہ 100% سچی بات ہوگی، اور اسی کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا تھا، ان کو حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے پکارا جانے لگا، ٹھیک ہے؟ اور واقعہ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آئے تو ان کے پاس ایک بہت ہی تیز رفتار گھوڑا تھا جس کا نام براق تھا، جو اتنا بڑا قدم اٹھاتا تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہوئے تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پہ 4 جگہوں پہ نوافل ادا کیے تھے، اور وہ 4 جگہیں کون سی تھیں میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ ایک تھا یثرب، ٹھیک ہے، جہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو ہجرت کر کے یہاں آنا ہے، یثرب یعنی مدینہ۔ تو یہاں پر انہوں نے 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد جس سرزمین پہ نماز ادا کی وہ وادی سینا تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے
یہ مدینہ نہیں تھا، مدین ایک جو میں ادا کی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو وہ جگہ تھی، وہ علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا کہلاتا تھا. اور اس کے بعد شام علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی جو جگہ پیدا ہونا بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ضرور سناؤں گی. ٹھیک ہے. اور میرے بچے کتنے آرام سے سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور واقعہ سناتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھے تو انہیں ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے عورت ملی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آواز سننے سے منع کیا اور کہا کہ ہم آگے چلتے ہیں. پھر تھوڑا آگے چلے تو ایک بڑھیا سے ان کی ملاقات ہوئی اور تب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منع کیا. پھر تھوڑا آگے ہیں تو ایک بہت بزرگ بندہ ان کو ملا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر بھی ان کو منع کر دیا. پھر جب آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ کہ یہ کون ہیں. تو کہا کہ جو خوبصورت عورت تھی وہ یہ دنیا تھی. دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے اور وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس دنیا کو اگنور کر کے آگے بڑھیں. اور تو آپ اگر اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو پوری امت جو ہے وہ دنیا کی طرف متوجہ رہتی. اور وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ اس دنیا کی وہ شکل تھی جس کو تھوڑا سا آگے چل کے ہمارے لیے بن جانا ہے، جس میں بزرگ اور جڑیوں بڑی جو ہے وہ عورت بن جائے گی، جس میں ہمارے لیے کوئی جو ہے اٹریکشن نہیں ہوگی. تو اور جو بوڑھا آدمی تھا وہ ابلیس تھا. وہ اپنی باتوں میں لا کے اپنی پوری قوم کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، ان سے ہمدردیاں بٹورنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی طرف بھی توجہ نہیں دینی کیونکہ جو وہ آپ کا صرف آپ کو جو ہے گمراہ کر رہا تھا. تو اس شخص کو نظر انداز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی امت بھی جو ہے وہ آگے چل کے ابلیس کو نظر انداز کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. جی اس کے بعد براق کو بیت المقدس میں اتارا گیا اور جو ہے زمین میں ایک سوراخ کر کے براق کو وہاں پر باندھ. بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تمام انبیاء موجود تھے، جس میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس، حضرت یونس، حضرت ہارون سب موجود تھے. اور وہاں پر جب اذان ہوئی تو سب لوگ چوک در چوک آنا شروع ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. پھر امام کا انتظار کیا جانے لگا کہ کون آئے گا امامت کے لیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور سب نے ان کے پیچھے نماز ادا کی. تو نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو پتہ تھے یہ سارے لوگ کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ یہ سب کون ہے. تو یہ کہا گیا کہ یہ اب تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے نبی تھے جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، جس پہ آپ کو رحمت العالمین اور تمام نبیوں کے سردار ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ آپ نے سارے نبیوں کو نماز ادا کروائی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جب آگے گئے تو انہیں ایک سیڑھی نظر آئی جو بہت زیادہ خوبصورت اور چمکدار تھی اور اس کی اونچائی آسمانوں تک جا رہی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پہ سوار تھے اور وہ سیڑھی کی طرف چلنے لگے اور اس سیڑھی جیسے آگے بڑھتے گئے اور ان کے قدم اور زیادہ تیزی سے آسمانوں کی طرف بڑھنے لگے. بیٹا وہ گھی اٹھا کے دو مجھے. رائٹ جی. تو میں آپ کو بتا رہی تھی
آسمانوں کی طرف بڑھنے لگے، اور جب وہ آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جس نبی سے ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو سارے نبیوں میں سب سے پہلے نبی ہیں، اور دوسرے آسمان پہ ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جو کہ براق اور سدرۃ المنتہی کے سامنے جو ہے وہ درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے، ان سے ملاقات کی، ان سے بات چیت کی، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں اور ان کا نور اتنا زیادہ ہے کہ میرے پر جل جائیں گے اور میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، اسی لیے میں اندر نہیں جا رہا۔ اور اسی جگہ پہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے فرشتوں کے قلم کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جو لوگوں کی تقدیریں لکھ رہے تھے، جو لوگ، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک نور اعظم کو دیکھا۔ اتنا نور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اور جب ہمارے محبوب اللہ سے ملنے گئے تو ان کو کوئی نہ کوئی تو تحفہ دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے، اور وہ تحفے تھے سب سے پہلے نماز اور روزہ۔ نماز اور روزے کے نماز جو ہے وہ پہلے کے زمانے میں 50 ٹائم کی ہوتی تھی، جس کو اللہ پاک نے جو اپنے تحفے کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کر کے 5 ٹائم کی کی، اور ان 5 ٹائم کی نماز کا ثواب اس 50 نمازوں کے برابر رکھ دیا۔ اور دوسرا تحفہ جو دیا گیا وہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور جس کو وہ یاد ہو گئی سمجھے کہ انہوں نے اپنے لیے نیکیوں کے در کھول دیے۔ اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کے فوائد ہیں۔ جو تحفہ تھا وہ بھی امت کے لیے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کی امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا تو اس کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جنت، دوزخ، اور دوزخ میں جو لوگ کس طرح تڑپ رہے تھے، جنہوں نے منافقت کی، سود خور، جنہوں نے جو ہے اپنی نیک بیویاں، نیک شوہر ہوتے ہوئے جنہوں نے ان کے ساتھ جو ہے ایک برا رویہ رکھا، اپنے زنا کیا، تو ان سارے لوگوں کو کسی کو الٹا لٹکایا گیا تھا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا تھا، کسی کو جو ہے وہ خون کے دریا میں ڈالا گیا تھا۔ مطلب ہر جو ہے وہ اذیت جو ہے ایک برا رویہ رکھا، اپنے زنا کیا، تو ان سارے لوگوں کو کسی کو الٹا لٹکایا گیا تھا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا تھا، کسی کو جو ہے وہ خون کے دریا میں ڈالا گیا تھا۔ مطلب ہر جو ہے وہ اذیت میں تھے، اور ایسا نہ کہ یہ اذیت ختم ہو رہی تھی، اذیت جیسے ہی وہ ختم ہوتی دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی۔ تو یہ بہت ہی ایک دل خراش سی چیزیں تھیں۔ پھر جنت دکھائی گئی جس میں دنیا جہاں کی نعمتیں، طوائف، جس میں دودھ کی نہریں بہائی گئی، سب کچھ جو ہے وہ جنت میں تھا جو نیک لوگوں کے لیے رکھی گئی۔ اور بس یہ ایسا واقعہ تھا جو ایک معجزہ تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر آئے تو وہ بستر پر جس طرح اپنا بستر گرم چھوڑ کے گئے تھے، وہ بستر اسی طرح گرم تھا، لیکن اس بیچ کتنے صدیوں کا، کتنے سالوں کا سفر انہوں نے طے کیا تھا،
اور جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا تو دنیا حیران رہ گئی، ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن راستے میں جو واقعے ان کے ساتھ پیش آئے، جب ان کو لوگوں کو بتایا گیا تو انہوں نے معلوم کیا کفار نے، قریش نے، تو واقعی وہ سب کچھ ہوا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات نرالی ہے، اور ایسے معجزات انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں، بہت بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پورا جو ہے اتنا ہمارے اندر وہ دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر سکیں، نیک راہ پہ چل سکیں۔ ان بڑی راتوں کو منانے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نئے کپڑے پہن لیں، کھانا پکا لیں، یہ کر لیں، نہیں، بلکہ ان راتوں کا فائدہ اٹھائیں، عبادت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور بس اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ اللہ کو لگے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ سیم سارے قصے میں اور سارے واقعہ سنانے میں ہمارا حلوہ بھی ریڈی ہو گیا ہے، جس کو اب ہم دم پہ رکھیں گے اور پھر بچوں کو دیں گے کھانے کے لیے۔ بس ہمارا یم سا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے جو چیز بنے گی اس میں خوشبو تو آنی ہی تھی، تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ حلوہ ریڈی، اس میں ہم چھڑکیں گے بادام، اور دیکھیے، اور چلو بچوں آ جاؤ، فوراً سے آ جاؤ، گرم گرم کھاؤ۔ چلو میں نے آپ کو پوری جو کہانی بتائی نا، اس میں آپ مجھے صرف ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گی، دیکھو آپ نے کتنے غور سے میری پوری یہ سنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پہ کون سے نبی ملے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پہ یس حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ نہیں حضرت ادریس علیہ السلام، اور پانچویں پہ حضرت ہارون، اور چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور آخری ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم۔ ارے واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو لگا کر بیٹھے ہوئے سدرۃ المنتہا کے درخت سے جو ٹیک لا۔ ہاں، اور ایک چیز اور، سدرۃ المنتہا کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام بھی رک گئے تھے، کیونکہ اگر وہ اندر جاتے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نور سے ان کے پر جل جاتے، تو اس کی وجہ سے وہاں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اب باقی سٹوری تو میں نے آپ کو بتا دی پوری۔ اور کیسی لگی آپ کو شب معراج کی پوری سٹوری؟ بہت اچھی۔ اب سمجھ میں آ گیا تھا آج کیا ہوا تھا آج کے دن؟ اب بھولنا نہیں ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو یہ ساری باتیں یاد رکھنی چاہیے، اور اس سٹوری کے ساتھ ہمارا یم سا حلوہ بھی بن گیا۔ جلدی حلوہ بن بھوک لگی ہے، بس 5 منٹ اور لگیں گے اور ہمارا کوئک بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ سب کو بائے کرو اور بولو، اور کیا بولو گے؟ لائک شیئر سبسکرائب۔ ہاں، آپ بھی بولو۔ ہاں، کتنی بچی پیار سے بول رہی ہے، اب تو کر دو یار۔ چلو ہم چٹ پٹ اپنا حلوہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ کمنٹ بھی کر دیں، کمنٹ کر کے بتاؤ کہ ہم آپ کو کیسے لگ رہے ہیں۔ لو یو آل۔ بائے بائے۔